جی السلام علیکم۔ آج پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، جو فارم 47 ایک انسٹالڈ رجیم ہے دھاندلی کے ذریعے، جس کو سٹولن مینڈیٹ کے ذریعے لایا گیا ہے، آج انہوں نے ایک نیا قانون جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ جو 1997 کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کو امینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں سیکشن 11 ٹیٹرا ای جو ہے اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ اب کافی لوگوں کی، کیونکہ یہ ٹیکنیکل بہت ہے، اس کو میں ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دوں۔ یہ ایک فاشسٹ فسطائی حکومت جو ہے یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ اب یہ آپ کا جو آئین کا آرٹیکل 10 ہے، جو ایک بنیادی حق ہے، جو آپ کو ڈیٹینشن کے اگینسٹ، کسی بھی قید کے اگینسٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ آرٹیکل 10 کہتا کیا ہے؟ یہ آرٹیکل 10 کہتا یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اریسٹ کرے کسی بھی چارج پہ، تو پہلی کنڈیشن ہے کہ آپ کے وکیل کو آپ ایکسیس دی جائے گی آپ کے پاس، اور پھر آپ کو میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا 24 گھنٹے کے اندر۔ لیکن کچھ کنڈیشنز میں یہ والی آپ کی جو پروٹیکشنز ہیں آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گی۔ وہ تب نہیں ہوں گی جب آپ کو پریونٹیو ڈیٹینشن کے قانون کے تحت اریسٹ کیا جائے گا یا ڈیٹین کیا جائے گا۔ اب یہ جو امینڈمنٹ ہے جو لے کے آئی ہے یہ حکومت، یہ بھی ایک پریونٹیو ڈیٹینشن ہی لے کے آئی ہے۔ اب پریونٹیو ڈیٹینشن جو آرٹیکل 10 کہتا ہے، وہ کچھ خاص کنڈیشنز میں اس پہ قانون بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ جیسے انٹیگریٹی آف پاکستان کا سوال ہو، سوورینٹی آف پاکستان کا سوال ہو، ڈیفنس آف پاکستان کا سوال ہو، ایکسٹرنل افیئرس کا سوال ہو، یا پبلک آرڈر کا سوال ہو۔ اس کے علاوہ، اور یہ بھی قانون جو بنے گا اس کو ریزنیبل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کنڈیشن نہیں ایگزسٹ کرتی آئین پاکستان میں جس کے تحت آپ پریونٹیو ڈیٹینشن کا قانون بنائیں۔ لیکن یہ جو رجیم ہے، یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے، کیونکہ یہ جمہوریت پہ تو یقین رکھتے نہیں ہیں، یہ ایک بادشاہ کی ذہنیت سے اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 10 کو اگنور کر کے یہ آئین میں قانون میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، اور اس میں انہوں نے نئی کنڈیشن خود سے بنا کے ڈال دی ہیں۔ یہ آئین کو امینڈ کر رہے ہیں سمپل لیجسلیشن سے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پریونٹیو ڈیٹینشن تب بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی ٹارگٹ کلنگ کا ایشو ہوگا، کوئی کڈنیپنگ کا ہوگا، کوئی رینسم کا ہوگا، ایکسٹورشن کا ہوگا، یا بھتے کا ہوگا۔ دیکھیں، یہ سارے جرم ہیں اور ان جرموں کی سزا اس ملک کے قانون میں موجود ہے، لیکن آپ ایسے جرم کے لیے پریونٹیو ڈیٹینشن کا قانون نہیں بنا سکتے جو آرٹیکل 10 میں جس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی ایک اس کے اندر ایک آپ اس کو دو نمبری کہہ سکتے ہیں جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے کہا ہے کہ وہ شخص بھی اب اس کو بھی پریونٹیو ڈیٹینشن میں لے کے جا سکتے ہیں اس امینڈمنٹ کے تحت جس کے خلاف کوئی ریزنیبل کمپلینٹ ہوگی، ریزنیبل یا کریڈیبل انفارمیشن کی بیس پہ۔ سو اگر کسی شخص کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو بھی آپ پریونٹیو ڈیٹینشن میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک تباہ کن قسم کی قانون میں امینڈمنٹ کی گئی ہے جس کی آئین میں بھی اجازت نہیں ہے، نہ کسی دنیا کے کسی قانون میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طرح پریونٹیو ڈیٹینشن کے نام پہ کسی کمپلینٹ کے تحت کسی شخص کو آپ اریسٹ کر لیں اور اس کو ڈیٹین کر لیں 90 دن کے لیے۔ اب ساتھ ساتھ اس میں دیکھیں، یہ تو میرٹس پہ بات ہو گئی، یہ کیا کیوں انہوں نے، یہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ہماری میرٹ پہ بات ہے کہ اس میں قانونی آئینی نقص کیا ہیں۔ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 10 کی نفی میں بنایا گیا قانون ہے، لیکن یہ بنایا کیوں گیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ رجیم جو ہے، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، اس کا جو ایڈیفس ہے جس پہ یہ کھڑا ہوا ہے، جو اس کی بیسز ہیں، وہ ایک اللیگل، ایک سٹولن مینڈیٹ ہے۔ جب آپ چوری کر کے کہیں بیٹھتے ہیں، ڈاکہ مار کے کہیں بیٹھتے ہیں، تو آپ کو پوری زندگی ڈر رہتا ہے کہ یہاں سے مجھے کبھی بھی ہٹایا جا سکتا ہے جب بھی قانون یا آئین جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا، اپ ہولڈ ہوا۔ اب پرابلم کیا ہے کیونکہ
رجیم کی فاؤنڈیشنز بڑی ویک ہیں تو انہوں نے یہ ایک نیا طریقہ نکالا ہے یہ امینڈمنٹ پاس کر کے کہ لوگوں کی آواز کو دبایا جائے، ان کو پروٹیسٹ نہ کرنے دیا جائے، اور اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں مہنگائی کے خلاف، دھاندلی کے خلاف، کرپشن کے خلاف، تو ان لوگوں کو اس قانون کا غلط استعمال کر کے 30 دن، 60 دن، 90 دن کے لیے بند کر دیا جائے بغیر کسی وجہ کے اس قانون میں، کیونکہ اب اتنی گنجائش یہ لے آئے ہیں کہ اس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی کمپلینٹ پہ کسی شخص کو آپ پریونٹیو ڈیٹینشن میں لے کے جا سکتے ہیں اس قانون کے آنے کے بعد۔ تو یہ ابیوز ہوگا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا، ان لوگوں کے خلاف استعمال ہوگا جو آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں، جو فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ دیکھیں ایک اور چیز، کیونکہ 9 مئی کی ایف آئی آر کا جو ڈرامہ تھا وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے لوگوں کو آپ نے پکڑا یا تو وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں یا ان کو عدالتیں بیل گرانٹ کی جا رہی ہے عدالت کی طرف سے، کیونکہ ایف آئی آر جو تھی اس میں کوئی میرٹ نہیں تھا۔ آپ نے بے گناہ لوگوں کو پکڑا، ان کو سزا دینے کی کوشش کی، لیکن عدالت میں جب بات گئی اس کی جوڈیشل سکروٹنی ہوئی، وہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اور لوگوں کی بیلیں ہونا شروع ہو گئی یا ایکوٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اب کیونکہ آپ کے پاس اور تو کوئی وجہ نہیں رہی لوگوں کو بند کرنے کی، تو آپ نے کہا ہم ایک نیا اینٹی ٹیررزم لا میں نئی شک لے آتے ہیں کہ لوگوں کو اب ہم بلا وجہ بند کر دیں ایک سمپل کمپلینٹ پہ، کیونکہ 9 مئی پہ تو لوگ بند نہیں ہو سکتے، اب لوگ باہر آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ ایک تسلیم بھی کر یہ حکومت کے 9 مئی کا سارا ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلا، وہ کھوتا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہو گئی۔ 9 مئی میں سے کچھ نہیں نکلا، تو اب ہم